بہتر خبر ہے ہمارے پاس کہ ایک اچھی خبر ہے، ورنہ باقی کی جو 2 خبریں میرے پاس ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریسنگ ہیں. اب آدم سواتی صاحب کی کیونکہ زبان ٹیکنیکلی بند ہو گئی ہے، پولیس کی کسٹڈی میں چلے گئے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ سندھ کس لیے شفٹ ہوئے ہیں؟ وہاں سے بھی کیسز کا خاتمہ ہو جائے گا کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں. دیکھیے ان کے ساتھ ظلم ہو، پھر وہاں پہ ان کو مختلف شہروں میں گھمایا گیا. جس کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا ہے. پہلے ہی ہمارے پاس بہت بری ایگزامپلز ہیں، تو کہیں سے شروعات ہونی چاہیے کہ قانون جو ہے وہ صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہو سکے. 2 باتیں اس کے اندر زیادہ خوفناک ہو گئی ہیں. جب آپ کسی کو گالی دیں گے تو آپ دوسرے کے رویے کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. گرفتاری آپ نے لازمی کروا دی ہے عمران خان صاحب کی، وہ بے شک کسی مرضی کی جو ہے نا مقدمے میں کریں. عمران خان صاحب کی جو موجودہ پولیٹیکل سٹرینتھ ہے اس کو شیٹر کر کے رکھا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کل کا ویلاگ جب ہم نے اینڈ کیا تو ہماری یہ خبر رہ گئی تھی، اور وہی ایک بہتر خبر ہے ہمارے پاس کہ ایک اچھی خبر ہے، ورنہ باقی کی جو 2 خبریں میرے پاس ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریسنگ ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ ویلاگ کا آغاز جو ہے وہ ذرا ایک اچھی خبر سے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی ہم چیزیں ڈسکس کریں گے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ بلاول صاحب نے جو میٹا آفس کا دورہ کیا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ شاید فیس بک کی مونیٹائزیشن بھی اور باقی چیزیں بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے پاکستان میں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ میں تو خوش ہوں گا نا، آپ کا اور میرا پروگرام فیس بک پہ بھی مونیٹائز ہوگا اور وہاں سے بھی ہم پاکستان کے لیے ڈالر کما کے لا سکیں گے، تو میں تو بہت خوش آدمی ہوں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلاول ہمارے بڑے ڈائنامک وزیر خارجہ ہیں. اگر اس حکومت کے اندر واحد آدمی جس نے گڈ ول ارن کی ہے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی، تو وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں. دیکھیے وہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے اور اچھا ریپرزینٹ کیا ہے. پھر ان کی ایک لیگیسی ہے، ان کے نانا بھی پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب. تو بلاول صاحب جو ہیں وہ اس لیگیسی کو بھی انہیرٹ کرتے ہیں، اور ان کی میرا خیال ہے ان کی والدہ جو ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹی فارن افیئر کی بھی شاید چیئرمین رہی ہیں کسی دور کے اندر، یا ان کو آفر ہوئی تھی، کوئی اس طرح کی بات میرے ذہن میں آتی ہے. تو ایک لیگیسی ہے، تو انہوں نے اس کو بڑا اچھی طرح کیا ہے. ہنا ربانی کھر جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ مل کے تو بہت اچھا یہ سلسلہ چلایا ہے. لیکن میٹا جو ہے وہ 3 جو ہے سافٹ ویئر پاکستان کے اندر چلاتا ہے اور بہت وائڈلی یوز ہونے والے سافٹ ویئر ہیں. ان کے اندر ایک فیس بک ہے، دوسرا یہ واٹس ایپ ہے، اور تیسرا انسٹاگرام ہے. یہ بہت زیادہ وائڈلی یوز ہوتے ہیں. اچھا، فیس بک نے پاکستان کو سوتیلے بچوں والی کیٹیگری کے اندر رکھا ہوا ہے. دنیا بھر کے اندر ہاں وہ مونیٹائزیشن کر دیتا ہے، لیکن پاکستان سے اگر مونیٹائزیشن کے لیے سٹرگل کی جائے تو وہ اتنی ڈاکومنٹیشن مانگتا ہے کہ آخر میں عفیفہ راؤ جو ہے نا وہ کہتی ہے خسمہ نو کھاؤ سانو لوڑ ہی نہیں تواڈی. سر ڈاکومنٹیشن مانگنا تو دور کی بات ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاکستان سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں سے اگر کوئی کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرے تو وہ کمیونیکیشن بھی اوپن نہیں ہے. آپ کو وایا سنگاپور یا وایا انڈیا جو ہے وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ڈاکومنٹیشن والی بات تو پھر آخر میں آ جاتی ہے. نہیں، ہمارے 1-2 دوست ہیں ہمارے، وہ فیصل وڑائی صاحب جو دیکھو سنو جانو کا بہت بڑا چینل چلاتے ہیں، 22 ملین ان کے فالورز ہیں، اور انہیں وہ مل چکی ہوئی ہے وہ گولڈ پلیٹ جو ہوتی ہے یوٹیوب کی. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ فیس بک کے اوپر بھی یہ کام اپنا ڈال سکے، لیکن اور فیس بک نے انہیں باقاعدہ رونے والا کر دیا تھا، پھر انہوں نے اس کو تو آپ سوچ لیں جو اتنے ملینز کا جو ہے وہ پیج چلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہے، تو پھر میرے اور آپ جیسے تو بہت دور ہیں. اور فیس بک نے میرا 15 لاکھ سے زیادہ فالورز والا جو ایک پیج ہے وہ بھی راتوں رات چوری ہوا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکے تھے. اور وہ پیج کو ہے وہ بک کے بنگلہ دیش گیا، پھر یوکرین چلا گیا، پھر وہ آئرلینڈ چلا گیا. وہ پیج میرا بکتا پھر رہا ہے آج کی ڈیٹ تک. فیس بک کے دکھ جو ہے نا بہت لمبے ہیں، بہت لمبے. لیکن یہ جو بلاول صاحب سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس لیے میں نے بلاول صاحب کی پہلے بڑی تعریف کی ہے، میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ پوری طرح بریفنگ لے کے گئے ہوں منسٹری آف انفارمیشن اینڈ انفارمیشن سے، منسٹری آف آئی ٹی کی منسٹری سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹری سے. کیونکہ یہ سٹار والا پروگرام جو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ لانچ کر رہا ہے یا کرے گا یا
جس سے ہم کر سکیں گے. یہ پہلے انہوں نے لانچ کیا ہوا, یہ چل رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ سٹار کا سٹیٹس پاکستان میں کسی کو دیتا ہی نہیں ہے. اصل رونا تو یہ ہے, اصل رونا تو یہ ہے. پھر آپ سٹار ارن کرنے کے بعد کی بات ہے نا, پہلے ان کو انٹر ہونے کا موقع تو دیں نا. تو ابھی تو کمپٹیشن میں ہی نہیں ہے. ہاں, زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ پیج مونیٹائزیشن کی وہاں پہ بات کرتے. ہمارے جو دوست احباب ویڈیوز کرتے ہیں اور فیس بک کے اوپر ڈالتے ہیں, اس کی بات کرتے فیس بک کے ساتھ. اور فیس بک نے پاکستان کے لیے جو ریسٹرکشن رکھی ہوئی ہیں کہ ہم یہاں سے کشمیر کے ریلیٹڈ, افغانستان کے ریلیٹڈ یا فلسطین کے ریلیٹڈ کوئی بھی مٹیریل ڈالے تو پیج ڈیلیٹ کر دیں, یا ایون ٹی ایل پی سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز آپ جو ہے نہیں ڈال سکتے. ٹی ایل پی کے ریلیٹڈ کوئی چیز ڈالے تو پیج کے پیج اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. تو میرا خیال تھا کہ زیادہ بہتر ہوتا, زیادہ مناسب ہوتا کہ یہ ان سے اس حوالے سے بات کرتے جو انہوں نے بہت سارے سینسٹیو ورڈ ڈال دیے ہوئے ہیں, ان کو ہٹانے کی بات کرتے. چلیے بہرحال انہوں نے کوئی نہ کوئی بریفنگ تو لی ہوگی نا کہیں نہ کہیں سے, بالکل بالکل کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی شروعات تو ہوئی ہوگی. تو اب باقی کی دو خبروں کی طرف جو ہے نا چلتے ہیں ہم. تو یہ اعظم سواتی صاحب کو بلوچستان سے اب سندھ شفٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ سندھ کس لیے شفٹ ہوئے ہیں؟ وہاں سے بھی کیسز کا خاتمہ ہو جائے گا یا بلوچستان میں جو ہے وہ ان کو کچھ ریلیف مل گیا اور اب سندھ میں ان کی پکڑ ہو جائے گی؟ تو یہ اعظم سواتی والا معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیے, پہلے بھی آپ سے ایک دن ہم نے ڈسکس کیا تھا اعظم سواتی والی بات, اور ہم نے پروگرام میں نہیں کی میرا خیال ہے, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اب دیکھیے ہم اعظم سواتی صاحب جو ہیں, جو ان کی زبان ہے اور جو وہ بار بار بولتے ہیں, اس کی موجودگی کے اندر ہم کس منہ سے ان کے لیے آواز اٹھائیں نا. تو اب اعظم سواتی صاحب کی چونکہ زبان ٹیکنیکلی بند ہو گئی ہے, وہ پولیس کی کسٹڈی میں چلے گئے ہیں, تو اس لیے وہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں. دیکھیے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ایک جرم کا ایک سے زیادہ مقدمہ نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کئی دفعہ قرار دے چکی ہے, یہ پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے. ان کے خلاف 8 درخواستیں ایک صوبے کے اندر ہو جاتی ہیں, پھر وہ صوبے کی پولیس لے جاتی ہے. یہ تو کلیئر کٹ وکٹمائزیشن نظر آ رہی ہے کہ ان کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور ان کو ایک اعلیٰ شخصیت کو گالیاں دینے کی, اور گالیاں انہوں نے غلط دی ہیں, ہم قطعاً ان کو انڈورس نہیں کرتے. ہم نے اس لیے اپنے اس ولاگ کے اندر ان کا پہلے ذکر بھی نہیں کیا. اب وہ چپ کرائے گئے ہیں تو ہم نے ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کا بلوچستان لے جایا جانا نہیں بنتا تھا. وہ یہاں پہ ان کا وہ دیا ہوا تھا, ریمانڈ دیا ہوا تھا, زیر ریمانڈ تھے وہ, تو اس میں ان کا زیر ریمانڈ ہونے کے باوجود بھی بلوچستان کی پولیس کا آنا اور اسلام آباد کی پولیس کا ریمانڈ گیون کر دینا, یہ اس عمل کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کو لے جایا, مطلب کہ غلط لے جایا گیا. پھر وہاں پہ ان کو مختلف شہروں میں گھمایا گیا. پھر بلوچستان ہائی کورٹ کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے سنگل سٹروک آف پین میں سارے جو مقدمات بلوچستان کی جورسڈکشن میں ان کے خلاف تھے وہ سارے ریجیکٹ کر دیے, مسترد کر دیے. لیکن جیسے ہی وہ مقدمات جو تھے وہ کویش ہوتے ہیں تو سندھ کے چیف منسٹر کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ آ جاتا ہے ان کو لینے اور لے کے چلا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہر پاکستان کے اندر آئین سے پیار کرنے والے آدمی کو اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 70 سال کے بزرگ ہیں. 70 سال کے بزرگ کے لیے بھی وہی قانون ہوتا ہے جو, بالکل قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, بے شک عمر کوئی بھی ہو. قانون ان کے اوپر اطلاق کیجئے, ان قانون کی موکری نہ بنائیے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ قانون کی موکری ہے. وہ جو ہیں انہوں نے ایک جرم کیا ہے, اس جرم کی ایک FIR ہوئی ہے, آپ اسی جرم کی ہی سزا دیں گے نا. آپ کسی کو گالی دینے کی سزا پھانسی کی شکل میں تو نہیں دے سکتے نا. ایسے ہی ہے. کیا خیال ہے آپ, مطلب کہ اگر کسی نے چوری کی ہے یا اگر کسی نے دھوکے سے گھڑیاں بیچی ہیں تو آپ 420 کی سزا ہی دے سکتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ, اور اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اگر کسی کو گالی دی ہے تو آپ ان کو گالی دینے کی ہی سزا دے سکتے ہیں نا. دو باتیں اس کے اندر زیادہ خوفناک ہو گئی ہیں. اس کے اوپر پھر میں کہوں گا کہ ہمارے دوستوں کو یہی کام آتا ہے. ایک تو یہ کہ جس طرح اگر آپ کو یاد ہو سینیٹر حمداللہ صاحب کا
پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جو تھا وہ کینسل کر دیا گیا تھا, سسپینڈ کر دیا گیا تھا کسی دور کے اندر. اسی طرح کی بات جو ہے وہ سواتی صاحب کے بارے میں سننے میں آ رہی ہے, اعظم سواتی صاحب کے بارے میں سننے میں آ رہی ہے کہ ان کی بھی اس حوالے سے سفارش بھیج دی گئی ہے. میرا خیال ہے یہ اس سے بڑا ظلم ہوگا. اب آپ اس پہ کہہ سکتی ہیں کہ سر ان کو کام ہی کرنے کا طریقہ یہی آتا ہے. میں ایسا بالکل نہیں کہوں گی, لیکن بس دعا کروں گی کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے. جس کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا ہے, پہلے ہی ہمارے پاس بہت بری ایگزامپلز ہیں, تو کہیں سے شروعات ہونی چاہیے کہ قانون جو ہے وہ صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہو سکے. لیکن اعظم سواتی صاحب کے علاوہ ایک جو پرانا مقدمہ چل رہا ہے وہ شہباز گل صاحب بھی ہیں, اور ان کے اوپر بھی لگتا ہے کہ وہ دوبارہ کسی پکڑ میں آنے والے ہیں. تو آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے, ان کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے یا کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے میں نے اس کو اگر آپ اجازت دیں تو میں شروع سے بتانا شروع کرتا ہوں. جی یہ ہمارے جو شہباز گل صاحب جو ہمارے دوست ہیں, ڈاکٹر شہباز گل صاحب, یہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور وہاں سے چھٹی لے کے یہ پی ٹی آئی کی پولیٹکس کرنے میں پاکستان میں آئے ہوئے. ٹھیک ہے, ان کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہے, ان کے پاس یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے یہ پالیٹکس کر سکتا ہے, لیکن ان کی فیملی وہاں پہ ہے اور ان کی جاب بھی وہاں پہ برقرار ہے کیونکہ وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اندر ڈسپلے ہو رہا ہے. صحیح. اچھا, یہاں پہ یہ سیاست کر رہے ہیں, کریں, ان کا طریقے سیاست ہے. آپ کو, مجھے یا کسی کو بھی ان کے طریقے سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے, جو کہ ہے, لیکن جب وہ لوگوں کو انڈیویجولائز کرتے ہیں یا ان کو برے ناموں سے, القاب سے یاد کرتے ہیں یا بڑکے مارتے ہیں, تو انہیں اس امر کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کی ایک قیمت ہوتی ہے. جب آپ کسی کو گالی دیں گے تو آپ دوسرے کے رویے کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو اسے گالی دی تھی, اس نے مجھے تھپڑ مار دیا. یہ اس کا ظرف ہے, وہ آپ کو تھپڑ مارے, وہ آپ کو ڈنڈا مارے, وہ آپ کو گولی مارے, وہ آپ کو مطلب پولیس کے ہاتھ پکڑا, آپ کے ساتھ جو بھی سلوک کرے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب پچھلی دفعہ بولنا شروع ہوئے تھے نا, رندہ پھیریں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گی باتیں کرنا شروع کی تھیں, تو اسی وقت میرے ذہن میں آیا تھا کہ اب ان کے خلاف پاکستان میں مقتدرہ قوتیں کو حرکت میں آ جانا چاہیے. مطلب واللہ میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں, میرے ذہن میں آیا کہ اب اس کے خلاف پاکستان میں مقتدرہ قوتیں حرکت میں آ جائیں گی, اور ود ان نیکسٹ ویک اور سو جو تھا, 1 یا 2 ویک کے اندر وہ جو تھے وہ تھے چلے ہو گیا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے ARY کے اوپر بیٹھ کے حماقت فرما دی, اور پاکستان فوج کے جو فولڈ فائلز ہیں, رینکس اینڈ فائلز, ان کے اندر جو ہے وہ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی, اور پھر وہ رنگے ہاتھوں پکڑے بھی گئے. اور جو تھا یہ والا سارا سلسلہ. اچھا, اس کے بعد وہ واپس باہر نکلے, اور باہر نکل کے وہ بالکل پرسکون ہو گئے, اور پرسکون اس لیے بھی ہوئے کہ جیسے ہی وہ باہر نکلے تو وہ جانا چاہ رہے تھے بنی گالہ. ان کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ آئیں گے, ان کو جلوس کی شکل, ان کا بہت, ان کی تعریفیں ہوں گی, ان کو بڑا وارم ویلکم ملے گا. کوئی نہیں آیا. وہ بیچارے اپنے ہی گاؤں کے 2-4 لوگوں کے ساتھ 4-5 گاڑیوں میں بیٹھ کے جب بنی گالہ جانے لگے, انہیں بنی گالہ سے کہا گیا کہ آپ نے ادھر کا رخ نہیں کرنا. عمران خان اس وقت بنی گالہ میں مقیم تھے. انہیں کہا کہ آپ لاہور چلے جائیں, پنجاب کی جورسڈکشن میں چلے جائیں, یہاں پہ آپ کو پھر اٹھا لیں گے. تو اس سے ان کا دل ٹوٹا. وہ کافی ہفتے تک جو تھے وہ چپ رہے. پھر کوئی ہفتہ ایک پہلے ہی, 2 ہفتے پہلے, پھر انہوں نے ایک دفعہ سر باہر نکالا اور پھر اسی لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی جس کے لیے وہ معروف ہیں. تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ, ان کی پنجاب حکومت میں ان کے خلاف پھر ایک مقدمہ درج ہو گیا پاکستان مسلح افواج کو ملائن کرنے کا. آج جو ہے ایک ہمارے رپورٹر ہیں پشاور میں, بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں, لحاظ علی صاحب, مطلب کہ بڑی وہ خبر دیتے ہیں. آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ شاید قوم کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ 8 دسمبر کو, یہ جو 8 دسمبر گزر گئی ہے نا, پرسوں ترسوں ہے, بالکل جی, یہ جو گزر گئی ہے 8 دسمبر کو ڈیرہ اسماعیل خان میں شہباز گل کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہو گیا. جی, اب ان کی پیشیں پڑھنا شروع ہو جائیں گی.
اس کے بھی انہیں کے پی کے پولیس، اب پنجاب اور کے پی کے دونوں پولیس کی وہ نشست پہ ہیں، ٹھیک ہے، بالکل زد پہ ہیں، جہاں پہ کہنے کو تو پی ٹی آئی کی اپنی حکومتیں ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شہباز گل صاحب کے ساتھ کوئی بہتر سلوک ہوگا۔ دیکھیے یہ عمران خان صاحب، یہ اگر اس مقدمے میں کوئی کاروائی ہوئی، جس طرف میں بات کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، آپ نے اچھا کیا، اگر ان دونوں مقدمات میں کے پی کے میں یا پنجاب میں کاروائی ہو گئی تو یہ عمران خان صاحب کی جو موجودہ پولیٹیکل سٹرینتھ ہے اس کو شیٹر کر کے رکھ دے گی، بالکل، کیونکہ وہ جو کہ آلریڈی پرویز الہی صاحب کے کچھ بیانات کی وجہ سے بہت زیادہ شیٹر میں سمجھتی ہوں کہ ہو چکی ہوئی ہے۔ ہاں نہیں دیکھیے نا، وہ شہباز گل صاحب جناب عمران احمد خان نیازی کے چیف آف سٹاف رہے ہیں، اب بھی وہ ان کے قریب کے جو درجن ایک لوگ ہوں گے ان میں تو ان کا ڈیفینیٹلی شمار ہوتا ہے، اور جب وہ بولتے ہیں، دو ہی تو لوگ بولتے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی زبان صحیح معنوں میں میڈیا کے اور عوام کے سامنے، ایک جو ہیں وہ شہباز گل صاحب ہیں، دوسرے فواد چودھری صاحب ہیں، اور شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے تقریر بھی کی ہے، وہ جو انقلاب آ رہا تھا، وہ جو مارچ کے نتیجے میں جو انقلاب آ رہا تھا پنڈی میں، وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی، اگرچہ اس تقریر سے بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہوا، انہیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ تقریر گھروں میں لائیو جا رہی تھی، تو وہ لیکن انہوں نے کی، اور اس کے فوراً بعد اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر پرچہ درج ہو گیا۔ الحمدللہ پرچے کی جو کنٹینٹ ہے نا، جو اس کی زبان ہے، جو عبارت ہے، وہ نہیں بدلی، اور وہ ہوتا ہے شخص جو کہ جناب کبھی ہوٹل پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ بس کسی نے جو ہے نا یہ فوٹو کاپی کرا کے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ پتہ نہیں فوٹو کاپیاں ابھی کتنے لوگوں کا سر لے کے جائیں گی۔ نہیں ایک آدھ فکرہ بدلتے ہیں کہ جی میں فلاں ولد فلاں ہوں اور میں موچی کا کام کرتا ہوں، نام کی جگہ چھوڑی، نام کی جگہ چھوڑی ہوئی ہوگی نا، فل ان دی بلینکس فل کر کے تو دے دیتے ہیں پرچہ۔ کوئی درزی ہوتا ہے، کوئی موچی ہوتا ہے، اور کوئی دکاندار ہوتا ہے، وہ آ کے جیسے ہی اپنے کاروبار کا آغاز کرتا ہے تو وہ ویڈیو کھولتا ہے، یوٹیوب کھولتا ہے، اور یوٹیوب کے اوپر آگے ڈاکٹر شہباز گل کی ویڈیو پڑی ہوتی ہے، اور وہ فوراً وہ لے کے تو پہنچ جاتا ہے تھانے، اور تھانے دار بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ آئے تو وہ شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج کر دے۔ آپ اندازہ کریں کہ عمران خان صاحب کے قاتلانہ حملے کا پرچہ ان کی مرضی سے نہیں ہو سکا، لیکن شہباز گل کے خلاف جو پرچہ درج کرتا ہے وہ پرچہ اس کا مقدمہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب میری گزارش ہوگی ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں، یار کم از کم ایف آئی آر متن ہی چینج کر لیں، ایف آئی آر کنٹینٹ ہی چینج کر لیں یار۔ آپ کو میں بتاؤں میرے خلاف بھی جو 2 ایف آئی آر درج ہوئی ہیں نا، دونوں کا سیم کنٹینٹ ہے۔ ویسے میری سجیشن تو سر یہ ہے کہ یہ جن اپلیکیشن کا یہ جو سیم کنٹینٹ آ رہا ہوتا ہے نا، ان ساروں کو کچھ الگ ان کے لیے ہونا چاہیے اور الگ ڈیل کرنا چاہیے، الگ کیٹیگری ہونی چاہیے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کی سیاست کی اگر بات کریں تو سمبولیکلی وہ 2-3 چیزوں سے جڑی ہوئی۔ ایک تو میں نے آپ سے عرض کر دی کہ اگر شہباز گل کو کے پی کے اندر تو زیادہ ڈیزاسٹر ہوگا، لیکن اگر پنجاب میں بھی اگر گرفتار کر لیا گیا یا پولیس نے طلب کر کے صرف انہیں طلب ہی کر لیا تو یہ ایک قسم کا انڈائریکٹ بلو ہوگا جناب عمران صاحب کی سیاست کو، جو وہ جس سٹرینتھ پہ وہ سیاست کر رہے ہیں وہ سٹرینتھ پہ وہ نہیں کر پائیں گے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ جو نیمے درون نیمے برون خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں ویڈیو لیک ہوئی ہے، آڈیو لیک ہوئی ہے نا، بشرا بی بی کی اور ان کے مرید جو ہے مرید خاص زلفی بخاری صاحب کی، اس کے نتیجے کے اوپر نا جو فوری طور پہ دفعہ عمران صاحب پہ لگ سکتی ہے وہ 420 ہے، یعنی دھوکہ دہی کی، انہوں نے ریاست کو دھوکہ دیا ہے، اور 420 جو ہے وہ اب ایک فوجداری جرم ہے جس کے تحت گرفتاری ضروری ہوتی ہے۔ تو سب سے نزدیک جو گرفتاری آ گئی ہے نا اب عمران خان صاحب کے، وہ یہ والی 420 والی گرفتاری ہوگی۔ ویسے بائی دا وے 420 دھوکہ دہی جو ہے یہ زیادہ بےزتی والی بات ہوتی ہے، اور
ज्यादा सर irritation आती है इसमें। सर मेरे ख्याल से मैं बस अब ये वीलॉग का ना इख्तिताम ही कर दूं। आप तो पीछे ही पड़ गए हैं, आप किसी ना किसी मुकदमे में 420 गिरफ्तारी आपने लाजमी करवा दी है इमरान खान साहब की, वो बेशक किसी मर्जी की जो है ना मुकदमे में करें। तो अभी हम इंतज़ार करते हैं आगे आने वाले 1-2 दिनों में कि कौन से मुकदमे में गिरफ्तारी होती है, तो उसके बाद फिर हम आपसे मज़ीद तज्ज़िया लेंगे कि रिजवान रज़ी साहब फिर क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, आज का आपने वीलॉग में रिजवान रज़ी साहब का तज्ज़िया सुना। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।